السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان کے پہلی فصل حدیث نمبر 17 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفد عبد القیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القوم، یہ کون لوگ ہیں، یا من الوفد، یا یہ کس قبیلے کا وفد ہے۔ قالوا ربیعۃ، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں۔ قال مرحبا بالقوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، کیونکہ یہ لوگ اپنی رضامندی سے خود بخود مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا بالقوم کہا۔ او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمایا کہ کیا فرمایا؟ غیر خزایا ولا ندامہ، تم دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی نہ ہو اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، تو یہ وفد جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، اے اللہ کے رسول انا لا نستطيع، ہم اس بات کا استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ ان نأتيك الا في الشهر الحرام، کہ ہم بار بار آپ کے پاس آنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ہاں سوائے ان مہینوں میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لا سکتے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ کیوں بار بار کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، کہ میں ہمارے اور آپ کے درمیان، کیونکہ یہ کفار کا قبیلہ مضر ہے، اس سے ہم گزر کر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گی، کیونکہ اس حدیث کا ترجمہ اور ابتدائی تشریح زیادہ ہی لمبا ہے۔ فَأْمُرْنَا بِأَمْرٍ فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے حق اور باطل کے درمیان واضح اور دو ٹوک انداز سے فرق کرنے والے ایسے احکام ہمیں بتا دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں، اور وراءنا، اور ہم جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ان کو بھی وہ اس بات کو ہم پہنچائیں گے۔ وندخل به الجنة، اور ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ وسألوه عن الاشربۃ، اور ان وفد والوں نے بھی کچھ یعنی اشربہ یعنی پینے کی چیزوں کے برتنوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فأمرهم بأربع، حضور علیہ السلام نے 4 چیزوں کے کرنے کا حکم ان کو دیا، ونہاهم عن اربع، اور 4 چیزوں سے ان کو منع کیا۔ امرهم بالایمان، نمبر 1 انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بالایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر کیا لائے؟ ایمان لائے، وحدہ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے۔ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو وہ وفد والوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کیا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ اس بات کا گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ و اقام الصلاۃ، دوسرا یہ کیا ہے، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، و صیام رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْغَنَمِ الْخُمْسَ، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ یہ یعنی وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، یعنی مال غنیمت سے خمس دینا، یہ پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور چار چیزوں سے جو ان کو منع کیا، وہ عن الحنتم، حنتم یعنی لاک کیے ہوئے برتن سے، یعنی یہ جو حنتم ہے، یا جو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تارکول جس میں لگی ہوئی برتن ہے، وَالدُّبَّاءِ، اور یہ کدو کی تومبوں سے، اور وَالنَّقِيرِ، اور جو ہے کہ درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنے ہوئے برتنوں سے، وَالْمُزَفَّةِ، وَالْمُزَفَّت رال کیے ہوئے برتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال سے بھی ان کو منع فرمایا۔ وقال احفظوہن، یعنی ان باتوں کو خوب کیا کرو، حفاظت کرو، واخبروا بہن، اور انہی باتوں کو یعنی پہنچا دو اور دوسروں کو بتا دو، من وراءکم، جو تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری، یعنی اس حدیث کی روایت کیا ہے، بخاری شریف میں بھی اس کی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل، یعنی قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے فقاہت، حکمت اور تفسیر قرآن کی دعا مانگی تھی، اس لیے گفتگو میں افصح الناس تھے، علم میں اعلم الناس تھے، اور شکل و صورت میں اجمل الناس تھے۔ لمبے قد کے مالک تھے، پیادل جب چلتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ یعنی سواری پر سوار ہو کے آ رہے تھے۔ 2 مرتبہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی کی، یعنی ان کو دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دور خلافت میں ان کو عمر رسیدہ لوگوں پر بھی فوقیت دیتے تھے، یعنی ان سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یعنی 71 سال کی عمر میں، 71 سال کے عمر میں، اور 68 ہجری میں 68 ہجری میں انتقال کر گئے۔ طائف میں جامع مسجد ابن عباس کے مکتبہ ابن عباس میں مدفون ہے۔ اور اب آتے ہیں شروع کے جو لفظ ہے، ان وفد عبد القیس، یعنی یہ وفد وافد، جیسے رکب اور راکبن، رکیبہ یا ارکبو یعنی رکیبن، یہ کیا جو ہے راکبن کی طرح کیا ہے، یہ بھی وفد جمع ہے، جمع کے لفظ ہے۔ وفد اس جرگے کا نام ہے جو کسی قوم کی طرف سے اشراف پر مشتمل جماعت ہو اور کسی امیر اور حاکم کے پاس اپنی حاجت کے سلسلے میں جائے، اس کو وفد کہتے ہیں۔ عبد قیس ان کے بڑے دادا کا نام تھا، اسی کی نسبت سے ان کو وفد عبد قیس کہا گیا، یا اس وفد کے جو بڑا تھا، جو حاکم تھا، جو سردار تھا، اس کا نام عبد قیس تھا، تو اسی لیے اس وفد کا نام عبد قیس پڑ گیا۔ اور یہ وفد جو تھا یہ 40 افراد پر مشتمل تھا۔ قبیلہ ربیعہ بنی نزار سے ان کا تعلق تھا، جو قبیلہ مضر کے مد مقابل تھے۔ اب آتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ایک اختلافی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وفد عبد القیس کب مدینہ آیا تھا، تو ہم اس کی زیادہ تشریح کی طرف نہیں جائیں گے۔ خلاصتاً بات یہ ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ وفد عبد قیس کیا ہے، 2 مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا تھا، ایک 5 ہجری میں اور ایک
9 ہجری میں دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ 8 ہجری کو بھی آئے تھے اور اسی طرح کیا ہے 9 ہجری کو بھی آئے تھے۔ تو اس کا یعنی راجح قول یہی ہے کہ ایک مرتبہ 5 ہجری میں آئے تھے اور دوسری مرتبہ انہوں نے 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے۔ باقی احادیث کی تشریح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔